الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فاعل لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ اکرام، اہل بیت، تابع نظام، اولیاء اکرام، محدثین نظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد
معزز سامعین سامعات، میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ صرف قرآن مجید میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں نا، جس چیز کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کے متعلق قرآن مجید میں کیا ہے، تو آپ کو کچھ نبیوں کا تذکرہ ایسا بھی ملے گا کہ وہ بھی اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے، جس کو بحیثیت نیکی اور بحیثیت ایک فکر لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ نازل کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کئی جگہوں پر۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے جو والد تھے وہ بت تراشتے تھے، مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام توحید کی دعوت دیتے، بتوں کو برا بھلا کہتے، تو باپ جو ہے وہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اپنے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا جو ہے وہ کہنے لگے، یہاں تک کہہ دیا کہ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر ابراہیم تو اپنی اس دعوت سے باز نہ آیا، جو تو دعوت مجھے توحید کی دیتا ہے اور میرے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر ماروں گا۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا نا کہ میرا باپ جو ہے وہ نصیحت کی طرف، توحید کی طرف جو ہے وہ نہیں آ رہا، پھر بھی دامن نہیں چھوڑا۔ قرآن کہتا ہے، کہنے لگے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان آپ کے لیے سلام ہے، سلامتی ہو آپ پر، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کروں گا، میرا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ نے ایک مدت کے بعد سیدنا ابراہیم کو عطا کیے نا، تو خواب آیا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تیری گردن کے اوپر چھری چلا رہا ہوں، اور نبیوں کا خواب جو ہے وہ وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے سے کہا، سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ ابھی لڑکپن کی عمر سے نکلے ہیں، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، قرآن مجید کے الفاظ، کہنے لگے ابا جان جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ، آپ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اتنے مطیع اور فرما بردار تھے اپنے باپ کے لیے، کوئی چھوٹی بات نہیں کہی تھی کہ بیٹا میں تیری گردن پر چھری چلانا چاہتا ہوں۔ بیٹے کا جواب سنیے کہ کتنے مطیع اور فرما بردار تھے، کہنے لگے ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے وہی آ گئی ہے، آپ کر گزریے، میں صبر کرنے والوں میں سے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر سورہ مریم میں بڑی تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے نا، تو اماں جی مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ بیٹے کی طرف اشارہ کر دیا اور کہنے لگی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ وقت کے جو ہے وہ کچھ لمحوں کے ابھی جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں، کہنے لگے قال انی عبد اللہ، اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، قرآن کے اگلے الفاظ ہیں وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے اپنی والدہ مریم کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ یعنی کہ جہاں پر
یہ بات بتلائی کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وہاں پر ساتھ اس بات کا بھی تذکرہ کر دیا کہ باپ تو میرا ہے کوئی نہیں۔ حضرت عیسیٰ کے باپ کوئی نہیں ہے، بن باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا، باپ تو میرا ہے کوئی نہیں، لیکن جو میری ماں ہے نا وبرم بوالدتی، اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے لیے جو ہے وہ نیکوکار بنایا ہے۔ یعنی کہ انبیاء بھی اپنی والدین کے لیے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو نرم جو ہے وہ رکھتے، یہ تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ بڑی مشہور صورت ہے قرآن مجید میں سورہ یوسف۔ سورہ یوسف پڑھیں، یقین کریں جیسے جیسے بندہ سورہ یوسف پڑھتا چلا جاتا ہے، احسن القصص ہے، اتنے اسباق ہیں اس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے سبق رکھے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہو گیا نا، وہ جو خواب انہوں نے دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ایک سورج اور ایک چاند 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب یہ خواب پورا ہوا، تعبیر یہ تھی بھائی بھی سجدہ کر رہے ہیں، باپ بھی سجدہ کر رہا ہے، ماں بھی سجدہ کر رہی ہے۔ جب سجدہ کیا، قرآن کے الفاظ سنیے، قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بابا جی یعقوب علیہ السلام کو واپس بلوایا نا، تو ان کو نیچے نہیں رہنے دیا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، ان کو اپنے پاس اپنے تخت پر بٹھا لیا، تخت پر بٹھا لیا، اور پھر وہ سجدے میں گر پڑے۔ تعبیر پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو خواب دکھایا تھا نا، وہ خواب پورا ہو گیا۔ بڑا لمبا چوڑا ایک منظر ہے، لیکن جو نقطہ میں یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں نا، قرآن کہتا ہے حضرت یوسف نے جیسے ہی اپنے والدین کو دیکھا، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اپنے پاس اپنے تخت پر بٹھا لیا۔ بیٹا جتنا مرضی اس کو مقام مل جائے، والدین کا مقام اس سے بڑا نہیں ہو سکتا بندہ۔ بیٹے کی عزت میں والدین کی عزت ہے، مقام ہے۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ماں کے فرما بردار تھے، اتنے ماں کے فرما، شروع میں تو ماں مسلمان نہیں تھی، دعا کر کر کے جو ہے وہ ماں مسلمان ہوئی، ضعیف عمری کو پہنچ گئی، بڑی عمر کو پہنچ گئی، ہر سال تقریباً حج کا ارادہ کرتے سیدنا ابو ہریرہ۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے میں رہنے والے تھے، زیادہ دور بھی نہیں تھے، مدینے میں رہنے والے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے مدینے سے مکے کا سفر کرنا پڑتا تھا، اس وقت یہ سہولیات تو تھی نہیں، ہر بار ارادہ کرتے، لیکن ماں کی وجہ سے، ماں کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے، روایات میں آتا ہے وَلَمْ يَحُجَّ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج نہیں کیا حتیٰ ماتت امہ، جب تک ان کی والدہ جو ہے وہ فوت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ارادہ کرتے حج کا، حج فرض ہے، لیکن ہر مرتبہ اپنی والدہ کی فرما برداری میں آ کر ان کی خدمت کی وجہ سے جو ہے وہ حج نہ کر پاتے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، کتنی شان، کتنا مقام، کتنا مرتبہ، حدیث کا طالب علم ہو اور حضرت ابو ہریرہ کو نہ جانتا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفتی وقت، سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سب سے زیادہ۔ اور صحیح مسلم کے اندر اویس کرنی کا واقعہ موجود ہے، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ نہیں سکے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، ماں کی خدمت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کر پائے، سفر نہیں کر پائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو شان اور جو مقام اویس کرنی کا بیان کیا تھا، آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا، اے عمر جب کبھی بھی اویس کرنی کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو، یہاں پر ان کا آنا ہو تو ان سے دعا ضرور کروائیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا ڈھونڈا حضرت اویس کرنی کو۔ ایک مرتبہ حج کے دوران پتہ چلا ان کے دور میں کہ اویس کرنی جو ہے وہ آئے ہیں، پتہ کیا کہاں پر ٹھہرے ہیں، وہاں پر جا کر ملاقات کی، کہنے لگے اللہ کے بندے دعا کر، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب کبھی بھی اویس کرنی ملے نا ان سے دعا ضرور کروانی ہے، کیونکہ وہ مستجاب الدعوات بن چکے تھے ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور کہہ کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی دیکھیں، کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں کیا، دعا یہ کرنی ہے کہ عمر کو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ عمر کو معاف کر دے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے حج نہیں کیا،
زندگی میں، ارادہ کرتے حج نہیں کر پائے۔ اور حضرت اویس کرنی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کر پائے، زمانہ ایک ہے لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے ملاقات نہیں کر پائے۔ مقام یہ ملا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اے عمر جب کبھی بھی اویس کرنی کے ساتھ ملاقات ہو تو ان سے دعا کروائیے گا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں پر گئے نا، آپ نے جنت میں ایک شخص کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، اور نیکی کرنے والوں کا اجر اور بدلہ اسی طرح دیا جاتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حارثہ بن نعمان وہ صحابی تھے جو اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مقام کیا ملا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جنت میں گئے اور جنت میں قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ اللہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ محبت عطا فرما۔ کیسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، جنت میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے کی آواز آئی جنت میں۔ رسول اللہ نے پوچھا یہ کس شخص کی آواز ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے صحابی حارثہ بن نعمان ہیں، اور نیکی کرنے والوں کا صلہ اسی طرح دیا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہی نیکی کرنے والے تھے، بڑے ہی خدمت گزار تھے۔ اور مسند احمد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے نا اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، اللہ اس کی عمر میں اضافہ کر دے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے، بڑی مشہور روایات ہیں کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن صلہ رحمی کے سب سے پہلے حقدار جو ہے وہ والدین ہیں، کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق میں بھی اضافہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں۔ یہ نیکی کا صلہ اور نیکی کا بدلہ جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ۔ یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اب سوال دیکھیے کیا ہے، جواب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ آپ کہنے لگے یہ بتا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ صحابی کہنے لگے نہیں میری ماں زندہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا جا اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر، اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کر۔ اب سوال کیا ہے، جواب کیا ہے؟ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ نبی پاک کہتے ہیں تیری ماں زندہ ہے؟ کہنے لگے ماں تو نہیں زندہ۔ اچھا ماں کی بہن خالہ زندہ ہے تیری؟ ہاں خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر خالہ کے ساتھ نیکی کرو۔ سمجھ یہ آئی کہ اگر کوئی بندہ اپنی خالہ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں خالہ کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے گا تو اللہ گناہ نہیں معاف کرے گا۔ کتنے بڑے بڑے گناہ، حدیث کے لفظ ہیں انی اصبت ذنبا عظیما، چھوٹا گناہ بھی نہیں، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، میری توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا ماں زندہ ہے؟ ماں نہیں زندہ۔ ماں نہیں زندہ تو خالہ زندہ ہے؟ کہاں خالہ زندہ ہے؟ فرمایا خالہ کے ساتھ نیکی کرو، اگر خالہ کے ساتھ نیکی کرے گا تو تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں سخط الرب فی سخط الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد، لوگوں رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی تمہارے والد کی ناراضگی میں ہے۔ باپ ناراض رب بھی ناراض، باپ راضی رب بھی راضی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اوسط ابواب الجنہ، جنت کے ایک دروازے کا نام اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ والد رکھ دیا ہے۔ یہ پیچھے میں نے خطبہ دیا تو بڑی تفصیل بتائی تھی میں نے جنت کے دروازوں کے متعلق، کہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہی باپ، کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھے راضی ہو جائے
تو اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے۔ نبی پاک تو واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اگر باپ راضی ہے تو پھر جو ہے وہ تمہارا رب بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو تمہارا جو ہے وہ رب بھی ناراض ہے۔ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے کی کتنی تلقین کی ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں اکثر لوگ مارے پھرتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی فلاں آستانے پر ٹکرے مار رہا ہے، کوئی فلاں دربار پر جا رہا ہے، کوئی ادھر بتاتا جا رہا ہے، کوئی کدھر بتاتا جا رہا ہے، اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پلے باندھ لیں، کہیں پر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین رد کرتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجھے کوئی پریشانی ہے، تجھے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، تو کسی فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے، تیرا کاروبار بند ہو گیا، تو کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے، تیرا سکون جو ہے وہ چلا گیا ہے، کوئی دنیا جہان کی پریشانی ہے، تو اپنی ماں کے پاس اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کہ ماں جی جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے لیے جو ہے وہ ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ کی قسم جناب رسول اللہ فرماتے ہیں والدین کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رد کرتا ہی نہیں، قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو ہے کہیں پر جانے کی ضرورت؟ اسی لیے بڑے بڑے محدثین، ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا جب ان کی والدہ فوت ہو گئی نا بڑا ہی روئے، کہنے لگے میرے لیے دعا کا دروازہ ہی بند ہو گیا، دعا کا دروازہ ہی بند ہو گیا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دعا کا ایک طریقہ رکھا تھا کہ اپنے والدین سے دعا کرو، اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے کسی علاقے سے نکلے، ان کو طوفان اور آندھی نے جو ہے وہ آ لیا، بڑی تیز طوفان آندھی اور بارش آ گئی، انہوں نے ایک غار میں جا کر جو ہے وہ پناہ لے لی۔ جب غار میں پناہ لی ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور آ کر اس غار کے منہ کے اوپر جو ہے وہ ٹھہر گیا، اس نے جو ہے وہ غار کا منہ جو ہے وہ دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا۔ اب وہ زور لگانے لگے دروازہ کھولے نہ، اب وہاں پر بیٹھ گئے، تھک ہار کر بیٹھ گئے، کہنے لگے اب سوائے موت کے تمہارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں، اس پتھر کو کون اٹھائے گا، اس پتھر کو کون اٹھائے گا؟ بنی اسرائیل کا صحیح واقعہ حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تینوں نے پروگرام بنایا، کہنے لگے ایسا کرو ہم میں سے جس نے جو نیکی خالص اپنے اللہ کی رضا کے لیے کی ہوئی ہے نا، اس نیکی کا اللہ تعالیٰ سے واسطہ ڈالو اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ سوال کرو، اس نیکی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ ایک کہنے لگا یا اللہ میرے پاس ایک مرتبہ کوئی بندہ جو مزدوری کرنے کے لیے آیا، میں نے مزدوری لینے سے بغیر ہی وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگایا، کہیں پر جو ہے وہ بکریاں ریوڑ گائیاں ایک مرتبہ مجھ سے جو ہے وہ لینے کے لیے آ گیا، مجھے کہا میرے میں مزدوری دے دو، میں نے کہا یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو ریوڑ چرا رہے ہیں، یہ جو اونٹ ہے، یہ جو گائیاں، یہ ساری تیری ہیں۔ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، نہیں کہنا کہ ساری تیری ہیں، میں نے یا اللہ تیری رضا کی خاطر اس کی مزدوری اس کو لوٹا دی، اس کے کاروبار سمیت، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ کی قسم جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں نا تو میں اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہمارے پاس کوئی عمل ایسا ہے جو ہم نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو اور ہم اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے اس یقین کے ساتھ مانگیں اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی کر لے۔ اپنی زندگی کے پورے رجسٹر میں بندہ دیکھے، کہنے لگا میں نے اس سوال کا واسطہ دیا ایک بندے نے، اللہ نے پتھر ہٹا دیا، تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا۔ دوسرا کہنے لگا میں اپنی چچا کی بیٹی کے ساتھ محبت کرتا تھا، ایک مرتبہ اسے کوئی ضرورت پڑی، میں نے اسے برگلا لیا، جب برائی کا وقت آیا تو مجھے کہنے لگی اللہ سے ڈر جا، این برائی کے وقت میں پیچھے ہٹ گیا، اے اللہ تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے نا، تو اسے ڈر کر کیا ہے، تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر ہٹ گیا لیکن تھوڑا سا پتھر رہ گیا۔ تیسرا بندہ کہنے لگا یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کو باہر لے کر جاتا تھا، میرا طریقہ یہ ہوتا تھا جب کبھی میں بکریوں کو واپس لے کر آتا میں سب سے پہلے ان کا دودھ دھونے کے بعد اپنے ماں باپ کو دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، میں بکریوں کو چراتا چراتا دور نکل گیا، میرے واپس آنے تک میرے ماں باپ جو ہے وہ سو چکے تھے،
واپس آنے کے بعد میں نے بکریوں کا دودھ دھویا اور دودھ دھونے کے بعد پیالے میں پکڑ کر میں اپنے والدین کے سرانے پر تکیے پر کھڑا رہا. میرے بیوی بچوں نے دودھ مانگا لیکن میں نے ان کو دودھ نہ دیا. جب میرے ماں باپ اٹھے اے اللہ میں نے ان کو جگایا نہیں احتراماً, جب اٹھے تو پھر میں نے ان کو جو ہے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا. اے اللہ اگر تو جانتا ہے میری یہ نیکی تیرے دربار میں تیرے لیے خالص تھی تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں پتھر ہٹ گیا, پتھر ہٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ نیکی کی تھی, اپنی طاقت کے مطابق نیکی کی تھی, اپنی حیثیت کے مطابق نیکی کی تھی. اور جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. یاد رکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی استطاعت سے زیادہ جب والدین کے ساتھ نیکی کریں, نہیں, بس جتنی استطاعت ہے جتنی طاقت ہے اس کے مطابق نیکی کرے. تیرے پاس بینک بیلنس ہے, تیرے پاس پیسے ہیں, لیکن ان پیسوں کے ساتھ تو اپنی ماں کے جو ہے وہ خدمت نہیں کر سکتا, تو اپنی ماں کو کھلا پلا نہیں سکتا, تو جو ہے وہ دوائی دارو نہیں لے کر دے سکتا, تو جو ہے وہ بیماری کے اندر ایام میں جو ہے وہ تھوڑے پیسے نہیں دے سکتا. بھائی پھر تیرے پیسوں کا کیا فائدہ, تیرے بینک بیلنس کا کیا فائدہ؟ تیری ماں بھوکھی مرتی ہے, تیرا باپ بھوکھا مرتا ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنی استطاعت کے مطابق, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں. ہمارے معاشرے میں جو ہمارے والدین ہیں یہ بھی ان پڑھ ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں, یہ بھی زیادتی در زیادتی کرتے چلے جاتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ماں باپ بھی اس بیٹے کی طرف رہتے ہیں جو اچھا کھلاتا ہے, اچھا پلاتا ہے, اچھی سہولت دیتا ہے, اس کی طرف رہتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, باقی سارے ہم رگڑا پھیری جان دینے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. انشاءاللہ وقت ملا تو میں اولاد کے حقوق بھی بیان کروں گا, لیکن اپنی طاقت کے مطابق, استطاعت کے مطابق. قرآن کہتا ہے, بلکہ حدیث میں اللہ رب العالمین کے نبی فرماتے ہیں, اس بندے نے کہا یا اللہ اگر میری یہ نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو پھر اس پتھر کو ہٹا دے. میں نے اس پتھر, اللہ کے نبی فرماتے ہیں پتھر ہٹ گیا, تینوں بندوں کی دعا قبول ہو گئی. جب کوئی آسرا نہیں تھا وہاں پر دعا کو استعمال کیا, اور دعا میں بھی اپنی نیکی کو سامنے رکھا, اپنے نیک عمل کو سامنے رکھا. آج سوال پتہ کیا لوگ پوچھتے ہیں؟ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ بہو کے ذمہ ہے, ساس سسر کی خدمت, ساس سسر کی خدمت بہو کے ذمہ ہے. جواب یہ ملتا ہے نہیں کوئی نہیں ہے. بھائی اس کا ایک سمپل سا جواب ہے, وہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کے ماں باپ یعنی کہ لڑکی کے ساس سسر کی خدمت اگر اس کے ذمہ نہیں نا, تو پھر لڑکی کے ماں باپ کی خدمت بھی لڑکے کے ذمہ نہیں ہے. ہمارے ہاں خواتین چاہتی ہیں کہ ساری کی ساری خدمت جو ہے وہ میرے ماں باپ کی ہو, لیکن جب اس کے لڑکے کے ماں باپ کی, خاوند کے ماں باپ کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں میرے کو نہیں ہوتا. دونوں طرف زیادتی ہے. ساس سسر جو ہے وہ اپنی بہو کو کبھی بھی بیٹی نہیں بناتے, اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ سوتیلوں والا سلوک رکھتے ہیں, جبکہ بیٹی کے ساتھ اپنے داماد کے ساتھ بڑا سلوک ہوتا ہے, بڑا پیار ہوتا ہے. حالانکہ اگر اس کو بیٹی بنایا جائے تو معاملہ کبھی خراب ہی نہ ہو. لیکن عام طور پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ساس سسر کی خدمت بہو کے ذمہ ہے کہ نہیں؟ بھائی بہو کے ذمہ نہیں ہے, مثال کے طور پر نہیں ہے, لیکن بیٹے کے ذمہ ضرور ہے. بیٹے کے ذمہ اپنے ماں باپ کی خدمت ضرور ہے. اگر تو اپنی بیوی سے ماں باپ کی خدمت نہیں نہ کروا سکتا تو خود کر. دو رائے, دو باتیں ہیں, یا تو بیوی سے کروا لے, اگر بیوی نہیں کرتی تو خود کر, کیونکہ تجھے پوچھ ہونی ہے. اور بیوی کو بھی بندہ ایک سادی سی بات جو ہے وہ سمجھا دے, بتائے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے, جس طرح میری خدمت کرنی ہے ان کا بھی خیال کرنا ہے. اور حدیث میں اس بات کی وضاحت موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, جابر شادی کر لی ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی ہے. فرمایا کماری سے کی ہے کہ سیبہ سے کی ہے, بیوہ سے کی ہے, طلاق یافتہ سے کی ہے, سیبہ سے کی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جو ہے وہ سیبہ بیوہ سے کی ہے. کہا تو نے باقرہ سے شادی کیوں نہیں کی؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے اندر میرا باپ شہید ہو گیا. میری 9 بہنیں ہیں. کتنی بہنیں ہیں؟ 9 بہنیں ہیں, جن میں سے 3 شادی شدہ ہیں, 6 کنواری ہیں. میں نے اپنی بہنوں کی وجہ سے بیوہ کے ساتھ شادی کی ہے تاکہ ان کی کنگھی کرے, ان کا خیال رکھے, تاکہ ان کی کنگھی کرے, ان کا خیال رکھے. اگر خاوند اپنی بیوی سے اپنے بہنوں کی خدمت کروا سکتا ہے تو پھر ماں باپ کی نہیں کروا سکتا؟ ماں باپ کی تو بالاولیٰ ہے.
احترام کا رشتہ رکھتے ہوئے. ہمارے معاشرے میں تو گند پڑ گیا نا. سورے کی نظر پیڑی, سورے نے گندی نظر اپنی نوح تے رکھی ہوئی ہے. جہاں پر معاملہ خراب ہو, فتنہ ہو, وہاں پر نہیں ہے. لیکن بیٹے کو کم از کم اتنا پتا ہونا چاہیے, بھائی اگر میں خدمت نہیں کر سکتا میں اپنی بیوی سے کہوں. کرنا کی ہوتا ہے, جتنا ہو سکتا ہے کھانا پینا کپڑے دھونے. اور اگر شکر کا کلمہ والدین بھی استعمال کریں نا تو گھروں میں معاملہ کبھی خراب بھی نہ ہو. میں نے مثال دی آپ کو, حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کنواری سے شادی نہیں کی, میں نے سیبہ بیوہ سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کا خیال رکھے. تھوڑی بڑی عمر کی ہے, ایک ہی عمر کی ساری ہو جاتی تو پھر معاملہ خراب ہو جانا تھا. اگر خاوند اپنی بیوی کے ذریعے اپنی بہنوں کی خدمت کروا سکتا ہے نا تو اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کروائے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور واقعہ ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں رہتے تھے. ایک مرتبہ جو ہے وہ ایسے ہی اپنے بیٹے کے گھر کے اندر چلے گئے, بہو نے نہیں پہچانا. بہو سے کہنے لگے یہ بتا تمہارا گزر بسر کیسا ہوتا ہے. ایک تو اس نے نشکری کی, روایات میں آتا ہے, کہنے لگی او مرے یا جو لب جے کھا جائے چھوڑا بہت لب جے کھا, نشکری ہے نا, جس طرح ہماری زبانوں پر نشکری رہتی ہے, نشکری کی. اور نشکری کرتے کرتے اپنے سسر کو, ان بابا جی کو یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, کوئی احترام بھی نہیں کیا. تو جاتے جاتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ گئے جب اسماعیل آئے نا تو اسے کہنا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی. مشہور واقعہ ہے. تو یہ خاوند کی ذمہ داری ہے. اگر وہ سمجھتا ہے میں اپنی بیوی سے خدمت نہیں کروا سکتا, بلکہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے میری بیوی کہتی ہے اسلام میں ماں باپ, خاوند کے ماں باپ کی خدمت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کرو ٹھیک ہے, اسے بولو کوئی خدمت نہیں ہے. ہاں اسلام میں دوسری شادی کرنی جائز ہے. اپنی بیوی سے کہو میں دوسری شادی کروں گا, میں اپنی دوسری بیوی سے کہوں گا میری ماں باپ کی خدمت کرو. اگلے دن بیوی سیدھی ہوگی, بس ٹھیک ہے میں ہی کروں گی خدمت, آپ دوسری شادی نہ کریں, میں ہی خدمت کروں گی. جب اپنی باری آتی ہے تو اسلام یاد آ جاتا ہے. یہ خاوند کی ذمہ داری ہے وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کروائے. اور اللہ کے بندو ہم کیا چیز ہے, اللہ رب العالمین صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جریج ولی کا واقعہ بیان کیا. حدیث میں صحیح بخاری کے اندر الفاظ موجود ہے. اتنا نیک بندہ جریج ولی کے نام سے مشہور ہو گیا, بخاری شریف کے اندر واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ ماں ملنے کے لیے آئی اور جلیج ولی اللہ کا ولی الگ کسی جگہ کے اوپر جو ہے اس نے اپنی جو ہے وہ کلی لگائی ہوئی ہے, وہاں پر اللہ توبہ کرتا ہے اور اللہ توبہ. ایک مرتبہ ماں ملنے کے لیے آئی, نفل نیتے ہوئے, نفل پڑھ رہے ہیں. ماں نے بلایا, جریج ولی نے ماں کی بات کو ہی نہ سنا. جاتے جاتے ماں نے منہ سے بد دعا دے دی. کہا جریج جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھے تجھے موت ہی نہ آئے. یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر جائیں, میں ماں باپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, خدا کا واسطہ ہے اپنے اولاد کو بد دعائیں نہ دیا کریں. پھر یہی اولادوں ان کی چار پائی, ان کی میتیں تمہارے سامنے پڑی ہوتی ہیں نا, پھر بیٹھ بیٹھ کے روتے ہیں کہ تو نے تو میرا جو ہے وہ میری چار پائی اٹھانی تھی, آج مجھے تیری چار پائی اٹھانے پڑ گئی. پہلے بد دعائیں دینے میں کسر نہیں چھوڑتے, پھر جب جوان بچوں کی میتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں پھر روتے ہیں بیٹھ کر. ماں نے بد دعا دے دی, کس وجہ سے کہ جریج بیٹے نے میری بات ہی نہیں سنی, اور وقت کا ولی ہے. صحیح واقعہ حدیث میں صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے, وقت کا ولی, اللہ کا ولی, اتنے نوافل پڑھنے والا. وہ ایک دن ایسا ہوا لوگوں نے اس کا جلی بستر اٹھا کر جو پھینک دیا, لوگوں کو پتہ چلا. اور آپ جانتے ہیں ذرا سا کسی بندے کے متعلق پتہ چل جائے نا, کوئی نیکی کرنے والا بندہ, کوئی نیک بندہ ہے, وہ تو سارے ہیرو بن کے چڑھائی کر چھڑتے ہیں. کہ کوئی داڑھی مونجنے والا بندہ برائی کرتا ہو نا, اس کا نہیں کوئی خیال نہیں کرتا. کتنی خبریں آ جائیں, اگر کسی داڑھی والے کی کوئی خبر آ جائے نا, ویکھے مولوی کیویں تے کام کر دینے, ویکھے داڑھی والے کیویں تے کام کر دینے, ویکھے نا لائسنس رکھیا, ویکھے کیویں خرابی کر دینے. دیندار بندے کے اوپر چڑھائی زیادہ ہوتی ہے. وہ جریج ولی کا پتہ نہیں لوگوں کو غصہ تھا, سارے بستی نے پکڑ کر جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا. کیوں؟ ایک عورت کہنے لگی یہ بچہ جو ہے وہ جریج ولی کا ہے. اب وہاں پر ڈی این اے تو ہوتا نہیں تھا, کوئی لمبا چوڑا سسٹم نہیں تھا. ماں نے گواہی دے دی. ماں کہنے لگی یہ جو بچہ ہے وہ یہ بچہ جو ہے وہ جریج ولی کا ہے. لوگوں نے جا کر چڑھائی کر دی, نہیں پوچھا, نہیں تحقیق کی اس بات کی کہ باقی بچہ جریج ولی کا ہے. نہیں, انہیں ایک بندہ تھا, چڑھائی کر دی. کسی بھی بات میں جو بندہ تحقیق نہیں نہ کرتا کسی معاملے میں, ہمیشہ اس بندے کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ بعد میں جو جریج ولی اللہ کا بندہ تھا وہ سمجھ گیا, کہنے لگا تمہارا قصور کوئی نہیں ہے, یہ لگتا ہے مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے.
2 نفل ادا کیے، اللہ سے دعا کی اور اس بچے کے پیٹ پر ہاتھ رکھا، کہا اللہ کے حکم سے بول، اور وہ بچہ بولا، بول کر کہنے لگا میرا باپ یہ جرائج تو نہیں ہے، میرا باپ جو ہے وہ فلاں فلاں چرواہا ریوڑ ہے، وہ بکریوں کا چرواہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت رکھ لی، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ تھا ہم کیا چیز ہیں، ہم کیا چیز ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ والدین کی دعا رد نہیں نہ کرتا تو پھر اگر والدین مظلوم ہو نا، مظلوم کی بد دعا ویسے ہی رد نہیں ہوتی۔ بیوی کے پیچھے لگ کر بندہ جو ہے وہ والدین کو ذلیل کرے، پھر بندہ جو ہے وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرے، دنیا میں بھی بد دعا لگے گی، کہنے لگے میرا قصور کوئی نہیں ہے، یہ مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن حبان کے اندر وہ حدیث، یقین کرے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں ایسی حدیث پڑھ کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کلمہ توحید، کلمے کی گواہی دوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں نماز پڑھوں، میں سال کے بعد روزے رکھوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، تیرا حشر کل قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہیدوں کے ساتھ تیرا انجام ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ما لم یعق والدی، اگر یہ شخص اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہوا تو، اللہ اکبر اللہ، کیا الفاظ ہے حدیث میں کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ کے نبی کا صحابی آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ توحید کی گواہی دوں، میں اس بات کو عمل کروں، میں نمازیں پڑھوں ساری، میں روزے بھی رکھوں، میں زکوٰۃ بھی دوں، میرا انجام کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ بڑی بڑی نیکیاں ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں تجھے اللہ نبیوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، تجھے صدیقین کے ساتھ اکٹھا کرے گا، تجھے اللہ شہیدوں کے ساتھ اکٹھا کرے گا، لیکن یاد رکھنا ما لم یعق والدی، اگر تو اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرتا ہوا تو، اگر نافرمانی کی تو یہ مقام کوئی نہیں ملنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میں آپ کو صحیح حدیث سنا رہا ہوں، میں ضعیف حدیث نہیں آپ کو سنا رہا کہ ماں باپ کی طرف دیکھو تو حج کا ثواب ملتا ہے، یہ ضعیف روایات ہیں، یہ صحیح حدیث اللہ کے نبی کی میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر والدین کی نافرمانی کرتا ہوا تو پھر مقام یہ نہیں ملنا، اگر والدین کا فرما بردار ہوا تو پھر ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، وہ بندہ ملعون ہے، اس کے اوپر لعنت ہے، اس کے اوپر پھٹکار ہے جو بندہ قوم لوط والا کام کرے، جو بندہ قوم لوط والا کام کرے اس کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا ذکر کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں ملعون من ذبح لغیر اللہ، جو بندہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اس بندے پر بھی اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اور تیسری مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ملعون من عق والدی، وہ بندہ ملعون ہے، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے جو بندہ اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، وہ بندہ ملعون ہے اگر اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا، نافرمان ہے۔ مشہور حدیث نہیں رمضان میں میں نے آپ کو سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے وہ مسجد کے اندر تشریف لائے، آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، کہا آمین، 3 مرتبہ۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک الگ ہی منظر ہم نے دیکھا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا میرے صحابہ میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی، ایک بد دعا یہ تھی یا اللہ یا رسول اللہ جس بندے کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد نام آئے وہ بندہ درود نہ پڑھے، اس بندے کے لیے بھی دوری ہے، اس بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور جس بندے کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ گیا، اس بندے نے رمضان کے مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، اس بندے کے لیے بھی ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے بھی بربادی ہے۔ اور فرمایا جس بندے کی زندگی میں من ادرک احد ابوی فمات، جس بندے کی زندگی میں اس کے والدین میں سے دونوں میں سے کوئی ایک زندہ تھا، اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے دور نہیں کیا، اس کے والدین فوت ہو گئے، فرمایا فدخل النار، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، اس بندے کے لیے بربادی ہے۔ کہا جبرائیل نے بد دعا کی، میں نے آمین کہہ دیا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جبرائیل نے بد دعا کی اور رسول اللہ نے آمین کہا، یعنی کہ بد دعا میں ساتھ دے دیا۔ اور واضح روایات میں حدیث موجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ 3 بندے، ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کون کون سے؟ کہا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، مدمن الخمر، شراب پینے والا، اللہ کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور تیسرا فرمایا العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اللہ اس بندے کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، اللہ یدخلون الجنہ، اللہ 3 بندوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فرمایا ایک دیوس، بے غیرت بندہ جو اپنی گھر کی خواتین کے معاملے میں غیرت نہیں کھاتا، اور دوسرا بندہ فرمایا راجیلہ، وہ بندہ، وہ مرد، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، یا وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گی۔ اور تیسرا فرمایا العاق، وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، وہ بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نظر رحمت بھی نہیں کریں گے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ اور قرآن مجید کا یہ مقام جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لوگوں اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اور آگے قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ احسان، نیکی نہیں، خالی نیکی نہیں، احسان کرنا ہے۔ احسان کا جو درجہ ہے نا، یہ نیکی کے اعلیٰ ترین درجوں میں سے درجہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے تو اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ کیفیت پیدا کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے، یعنی کہ نیکی کے اعلیٰ ترین درجے جو ہیں اس کا مطلب احسان ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے، وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو جگایا نہیں، میں دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اور دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہنا، رات کا ایک وقت گزر گیا، ماں باپ اٹھے، پہلے میں نے ان کو دودھ دیا، پھر میں نے اپنی اولاد کو دودھ دیا۔ حالانکہ اگر ماں باپ سو گئے ہیں، اولاد کو دودھ دینے میں حرج تو کوئی نہیں، منع تو کوئی نہیں، لیکن احسان، قرآن کہتا ہے احسان کرو۔ بچوں کو چھوڑ دیا، ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، یہ احسان ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا، ڈانٹنا ڈپکنا دوسرے کام کرنا وہ دور کی بات ہے۔ ولا تنہرہما، ڈانٹنا بھی نہیں۔ وقل لہما قولا معروفا وقل لہما قولا کریما، بڑی ہی عزت والی بات جو ہے وہ کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے لیے جھکا کر رکھنا ہے، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، اور ساتھ کیا کہنا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا۔ اچھا، اس دعا کا نا مطلب یقین کرے آپ کو تب سمجھ آئے گا آپ کی شادی ہو جائے، اللہ آپ کو اولاد دے، سردی ہو گرمی ہو، کبھی آپ کا بچہ سردی اس کو لگ جائے، کبھی اس کو گرمی میں کوئی پریشانی ہو جائے، کبھی بخار ہو جائے، کبھی بیمار ہو جائے، اللہ جانتا ہے 10-10 20-20 ہزار کماتے ہیں بیچارے والدین، 2-2 4-4 5-5 بچے ہیں، ان کو اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں، کرائے کا گھر ہے، سب کچھ کرتے ہیں، بلوں کو بھی ادا کرتے ہیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، کاپیاں، کتابیں، عید، شادیاں، پتہ نہیں کہاں کہاں پر اپنے جو ہے وہ اخراجات کرتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹروں کے پاس تو لے کر جائے گا نا تو اپنا بچہ اٹھا کر چھوٹا سا، جب تیری ساری کی ساری جیب ڈاکٹروں نے خالی کروائی نا، پھر تجھے پتا چلے گا کہ باپ کیا چیز ہے، ماں کیا چیز ہے، باپ کیا چیز ہے، ماں کیا چیز ہے۔ میری ماں نے میرے ساتھ کتنی نیکی کی، جب ساری ساری رات تیرا بیٹا تجھے جگائے گا نا، ساری ساری رات ماں باپ جاگتے ہیں، ایک ایک کمرہ ہوتا ہے گھر سے، ساری رات جاگتے ہیں، صبح پھر کام پر جانا ہوتا ہے،
تب بندے کے دل سے یہ دعا نکلتی ہے۔ اللہ جانتا ہے میرا ایک مرتبہ بیٹا بیمار ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس لے گیا، ایک دن انہوں نے میرا جیب خالی کی تھی چنگی بھلی، وہ جیب خالی کی تھی تو بعد جو میں کہا رہا ہے تو بچہ سوئے بھی نہ، تو جب میں بچے کو کبھی ادھر لے کر پھر رہا ہوں کبھی ادھر لے کر پھر رہا ہوں، میرے منہ سے بے ساختہ یہ دعا نکلتی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر بھی ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میرے اوپر کیا۔ ظاہری بات ہے جس طرح ہم محنت کرتے ہیں انہوں نے بھی تو محنت کی ہے نا۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک دعا کرتے ہیں، یا اللہ جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ وہ تیرے سپرد ہو چکے ہیں تو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور جن کے زندہ ہیں ان کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن یہاں پر ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، مت یہ سمجھیں کہ جتنی احادیث میں نے سنائی ہے ایک وقت میں صرف ایک بات ہی بیان ہوتی ہے کہ صرف ماں باپ سمجھے کہ ہمارے حقوق ہیں، اولاد کا کوئی حق نہیں۔ جس طرح اولاد کو ماں باپ کے بارے میں پوچھ ہونی ہے، اسی طریقے سے والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی پوچھ ہونی ہے۔ والدین اپنی اولاد کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتی کریں، حد سے زیادہ ناانصافی کریں، ان کے درمیان برابری نہ کریں، یہ کام بہت غلط ہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا، جس بچے کے پاس مال ہو، جو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، اچھی سہولتیں دے، اس کے گن گاتے رہتے ہیں، باقی سارے پیڑے ہوندے ہیں۔ کبھی بد دعا نہ کریں، اس کی پسلی تو دیکھیں، اس کے بچے بھی دیکھیں۔ جس طرح آپ کی خدمت ہے اس نے اپنے بچوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی تنخواہ کتنی ہے، میں اس کے اوپر بوجھ کتنا ڈال رہا ہوں۔ آپ اس کے اوپر 20,000 تنخواہ میں 10,000 اسے کہتے ہیں مجھے دے دے، پھر وہ میں نہیں دے سکتا، تسی اندر پتر نافرمان ہے۔ یہ معاشرے کا ایک تلخ پہلو ہے، اور جہاں پر ماں کی خدمت ہے وہاں پر بیوی کی بھی خدمت ہے۔ بیوی کا اپنا مقام ہے، ماں کا اپنا مقام ہے۔ سارا مقام جڑا نا وہ ماں دا نہیں ہے، بیوی دا بھی ہے۔ آہو اتنے عورتیں آئی ہیں کدی میرے تے چڑھائی کر دیں ساریاں گھر جا کے، بیویاں کا بھی دھیان رکھنا ہے، ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، بیویوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ آپ بیوی کو اس کا مقام دیں، ماں کو اس کا مقام دیں۔ بھئی اگر نہیں آپ بیوی سے خدمت کروانا چاہتے اس کو سائڈ پر کر دیں، اسے بولیں بھائی میں خدمت کروں گا، میں روٹی دوں گا پکا کر، میں کپڑے دھو کر دوں گا، چلو میری خدمت تو تمہارے ذمہ ہے کہ نہیں؟ خاوند کی خدمت ہے کہ نہیں بیوی کے ذمہ؟ تو اس بات کا بھی خصوصی خیال رکھنا ہے۔ بھئی گھروں کے اندر جو ماحول ہے، ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس میں ہر چیز کا خیال رکھنا ہے۔ والدین کا بھی خیال کریں، بیوی کا بھی خیال کریں، بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں، اور والدین بھی اپنی اولاد کی جو ہے وہ تنخواہ کے مطابق، اس کی استطاعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق اس کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالیں، اس کے اوپر بوجھ ڈالیں۔ ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے نا کہ اپنے بیٹے سے کوئی مال مانگا، کوئی بات ہوئی تو بیٹے نے جا کر نا نبی پاک سے شکایت کر دی۔ جب نبی پاک سے شکایت کی نا، نبی پاک نے فرمایا بلاؤ اس کے باپ کو بلاؤ۔ وہ بوڑھا باپ، وہ راستے میں نا شعروں میں، عربوں کا انداز تھا، شعر بڑے پڑھتے تھے، شعر عربی میں، شعروں میں نا کچھ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ وہ شعروں کا مفہوم کچھ اس طرح تھا کہ دیکھا میرا بیٹا، تو جب چھوٹا سا تھا میں نے تیرے ساتھ کتنی نیکی کی، میں تجھے ادھر لے کر پھرتا رہا، ادھر لے کر پھرتا رہا، سردی گرمی میں نے تیرا خیال کیا، میں نے تجھے اتنا پال پوس کر بڑا کر دیا، تیرے لیے میں نے اپنی جوانی گوا دی، سارے کام، سارے اس طرح کا کوئی مفہوم جو ہے وہ خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب باپ شعر پڑھتا ہوا جا رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باپ سے بات بعد میں کرنی ہے، پہلے اسے یہ پوچھنا ہے کہ وہ شعر سنائے جو پہلے پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شعر سنائے، شعر کون سے پڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ جب باپ آیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ سے کہا شعر تو سناؤ، شعر تو سناؤ۔ وہ شعر یہی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا، اور آپ نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو باپ کی شکایت کرتا ہے، مطلب یہ ہے ہر جگہ پر اولاد کے بھی حقوق ہے۔ ایک جگہ پر نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے والد نے ایک چیز اولاد میں سے کسی ایک کو دی، دوسرے کو نہ دی، نبی پاک نے فرمایا انصاف کرو، جائیداد میں سے ایک بیٹے کو سب کچھ دے دینا، باقی بیٹوں کو جو ہے وہ آگ کر دینا، یہ بھی غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، برابری میں دیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں دنیا میں اگر دینا ہے تو سب کو برابر دینا پڑے گا، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی۔ بیٹے اور بیٹی کو اگر ایک کو 10 روپے دیے بیٹے کو تو بیٹی کو بھی 10 روپے دینے پڑیں گے۔ اگر زندگی میں آپ نے تقسیم کرنا ہے، اگر زندگی میں تقسیم نہیں کرنا، مرنے کے بعد بیٹے کو 2 اور بیٹی کو 1۔ یہ سارے حقوق ہیں، جہاں پر ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں پر اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، خاوند کے بھی۔ ایک کا بندہ ہے،
بھائی دھیان کریں نا، ایک بندہ بیچارہ وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے، اس کے ذمہ ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اس کے ذمہ بیوی کا بھی ہے، اس کے ذمہ اپنی اولاد کا بھی ہے، اس کے ذمہ کوئی مہمان آ گیا، کوئی سسرال والا آ گیا، کوئی ادھر ادھر آ گیا، بہن بھائی آ گیا، اس کے ذمہ بھی ہے۔ ایک بندہ وہ کی کرے، بات کو سمجھے نا، ایک بندہ وہ کیا کرے تے اسی گھر آیا مہمان، جدوں تک انہوں مٹن نہ روٹی نہ کھواؤ نا میری مہمان نوازی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بھی دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، میانہ روی رکھتے ہوئے سارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میانہ روی رکھتے ہوئے صلہ رحمی کریں۔ یہ میں نے اینڈ پر یہ باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ صرف ماں باپ ہی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ میں نے حدیث سنائی، گھر جا کے پیو اپنے پتر نہ پیو ناراض تے اللہ بھی ناراض، باپ ناراض تو اللہ بھی ناراض۔ یہ حدیث ہے نبی پاک کی صحیح حدیث ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ باپ ناجائز اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کرتا رہے۔ اولاد کے بھی حقوق ہیں، ہر ایک کو پوچھ ہونی ہے، تو خاص طور پر اپنے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے۔ لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ کی عبادت کے بعد اتنا عظیم کام ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، اور اپنے والدین کو ڈانٹنا نہیں، اوف نہیں کہنا، کوئی کام خراب نہیں کرنا، اور نہ ان کے لیے نرمی والا معاملہ رکھنا ہے، اور پھر یہ کہنا ہے۔ اور لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ ایک مجلس میں کسی کی جگہ بیٹھا، وہ پیو بولنے لگا تھا، ابا تو چپ کر، ابا تو ٹگا ہے، تینوں کی پتا، چپ کر۔ ایسی نافرمان اور گستاخ اولاد بھی اللہ کسی کو نہ دے، ایسی نافرمان اولاد کہ باپ کو چپ کروا دے، خاموش کروا دے۔ بڑے بڑے ہی ہوتے ہیں، تجربہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر لا علمی میں یا شعور نہیں ہے، احترام کے ساتھ بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں ابا جان۔ یعنی کہ دیکھیں میں نے قرآن میں جو مثالیں آپ کو دی ہیں کہ نبی اللہ تعالیٰ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے میں تجھے پتھر ماروں گا، بیٹا کیا کہتا ہے، یا ابت یا ابتی، اے میرے ابا جان، سلام علیک ساستغفر لک ربی، آپ مجھے پتھر ماریں لیکن میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار بھی کروں گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم۔ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں، اور والدین سے میں درخواست یہ کروں گا کہ یہ جتنی پریشانیوں والا دور ہے نا، جب بندہ صبح گھر سے نکلتا ہے نا، ماں بھی اس کے لیے دعا کرے، باپ بھی اس کے لیے دعا کرے، اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے دعا جس طرح کرتے ہیں نا، دعا کیا کریں سب کے لیے کہ میرے بیٹے کو اللہ کاروبار دے، میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ رزق دے، اس کو تکلیفوں سے بچائے، اس کو پریشانیوں سے بچائے۔ ہر وقت سڑیا پنیا بلیا بندہ، یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جس طرح نماز پڑھنا نیکی ہے، وہاں پر اس طرح یہ کام بھی نیکی ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔